ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم لیسن نمبر 5 وین پیپل ریبل 1857 اینڈ آفٹر پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم اس کا تیسرا لیکچر پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم آج اس لیسن کو کنکلوڈ بھی کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ پچھلا سبق ہم نے چھوڑا تھا کہ جب ہندوستان میں ہر جگہ انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی، لوگ، سپاہی، ٹریڈرز، بزنس مین، پیزنٹس، زمیندار، لینڈ لارڈز، ہر طرف انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ انگریزوں نے پھر اس بغاوت کو کیسے دبایا، کیسے کمزور کیا۔ تو اس کے لیے انگریزوں نے کیسی حکمت عملی اپنائی اور پھر ہندوستان کے لوگوں کا دل بھی جیت لیا اور اس بغاوت کو کمزور کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا کمپنی فائٹ بیک۔ تو جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں تھی تو اس نے واپس جو ریبلن تھا اس کے خلاف اس نے لڑائی شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تمام وہ اقدام اٹھائے تاکہ یہ ریبل جو ہے، ریوولٹ ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، دے رینفورسمنٹ فرام انگلینڈ۔ سب سے پہلے انہوں نے انگلینڈ سے مزید فوج منگوایا اور تحریک کو کمزور کیا۔ دوسرا سٹیپ جو انگریزوں نے ہندوستان میں اٹھایا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں نئے قانون پاس کیے، یعنی جو پہلے قانون ہندوستان میں انگریزوں نے بنائے تھے ان کو واپس لیا۔ فار ایگزامپل، آپ نے پڑھا ہے ستی جو انہوں نے پہلے یہاں پاس کیا کہ جو وڈوز ہیں ہندو دھرم کے ان کو دوبارہ شادی کرنی ہے، تو یہ قانون انہوں نے واپس لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سپٹمبر 1857 جب انگلینڈ نے بہت سا فورس انگلینڈ سے منگوایا تو پہلے انہوں نے دہلی کو کیپچر کیا، سپٹمبر 1857۔ تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر، جس کو ریبل میں لیڈر تسلیم کیا گیا ہے، تو اس کو لائف امپریزمنٹ یعنی عمر قید سزا کورٹ نے سنائی۔
بہادر شاہ ظفر اور اس کی بیوی بیگم زینت محل ان کو قید میں ڈالا گیا. اس وقت میانمار جو تھا، جس کو ہم پہلے برما کہتے ہیں تو آج اس کو ہم میانمار کہتے ہیں، اس وقت میانمار ہندوستان کا ایک حصہ تھا. اکتوبر 1857 بہادر شاہ ظفر اور اس کی بیوی کو رنگون جیل میں قید کر لیا گیا اور نومبر 1862 بہادر شاہ ظفر کا رنگون جیل میں انتقال ہوا. اس کے بعد مارچ 1858 لکھنؤ، جو کہ بہت بڑی سلطنت تھی، اس کو ریبلن سے آزاد کرایا گیا. رانی لکشمی بائی جھانسی کی رانی، اس کو جون 1858 میں شکست ہوئی اور بعد میں اس کو مار دیا گیا. رانی لکشمی بائی کا جو کمانڈر ان چیف تھا، جس کا نام تھا تانتی ٹاپ، تو وہ کسی طرح جنگل کی طرح بھاگ گیا اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے گوریلا وار شروع کیا. تقریباً 1 سال تک، اور مارچ 1859 اس کو بھی گرفتار کیا گیا اور بعد میں اس کو مار دیا گیا. اسی طرح جب بڑے بڑے لیڈر جو ریبلن میں آگے تھے، ان کو یا تو گرفتار کیا گیا یا ان کو مار دیا گیا، تو اس کے بعد انگریزوں نے سوچا کہ اب ایسے اقدام اٹھانی چاہیے کہ ہم دوبارہ ہندوستانیوں کے دل جیت جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی اس سے پہلے ریبلن سے پہلے انگریزوں نے یہاں قانون بنائے، ستی کا قانون، ایڈاپٹڈ قانون، ان سب قانونوں کو انہوں نے واپس لیا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ جو لوگ، یعنی ہندوستان کے لوگ، ایسے انہوں نے کہا کہ پیپل who not killed white people will be safe. آج کے بعد جو لوگ وائٹ پیپل یعنی انگریزوں کو نہیں ماریں گے وہ سیف ہیں. ان کی جو لینڈ ہے وہ بھی سیف ہے، وہ ڈینائڈ نہیں کی جائے گی. اسی طرح they announced a reward for loyal land holders اور جو بھی فوجی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، چاہے وہ سپاہیز تھے یا ریبل نوابز تھے یا راجاز تھے، ان کو پھانسی دی گئی.
مقصد یہی تھا کہ انگریزوں نے انتھک کوشش کی اس ریبیلن کو ناکام کرنے کی، لیکن پیارے بچوں آپ یہ جان لو کہ جب تحریک کھڑا ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ کمزور ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. اور یہی تحریک 1857 اسی کی بنا پر ہندوستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی. اور یہ تحریک جو ہے اگرچہ یہ کچھ وقت تک کمزور بھی ہوئی، لیکن اس تحریک سے جو امپورٹنٹ چینجز سامنے آئی ہے وہ قابل دید ہے. وہ چینجز کیا تھے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی کامیابی جو تھی، اگرچہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر یہ کمزور تھی، لیکن جو کامیابی ہندوستانیوں نے حاصل کی ہے وہ یہ تھی، ایک برٹش پارلیمنٹ پاسڈ اے نیو ایکٹ 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. یہ بہت بڑی کامیابی تھی ہندوستان والوں کی کہ اس وقت تک صرف ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اسی کے پاس تمام پاورز تھے، اور وہ پاورز اب چینج ہو گئے. تو اب ہندوستان میں جو برٹش تھے، اب انہوں نے اے ممبر آف دا برٹش کیبنٹ واز اپوائنٹڈ سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا اینڈ میک ریسپانسبل فار آل میٹرز ریلیٹڈ ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا. اور اس کے بعد ایک سیکریٹری اپوائنٹ کیا گیا جو ہندوستان کے تمام افیئرز دیکھ لیں، یعنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے تو اب اس کے جو پاورز تھے ان کو چھین لیا گیا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. He was given a council of advise him called their Indian Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Though these measures the British government accepted direct responsibility for ruling India. یعنی اب جو گورنر جنرل تھا اس کا نام اب وائس رائے رکھا گیا، اور اب تمام جو ریسپانسبلٹی ہے وہ اب برٹش گورنمنٹ پر چھوڑ دی گئی. پہلے بات ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں حکومت کرتی تھی. نمبر 2 جو دوسری امپورٹنٹ چینج ہے، all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. یہ بھی دوسری کامیابی تھی کہ اب جو چیفز تھے ان کی جو ٹیریٹری تھی اب وہ سیف ہے، اور اس کو اب کوئی انیکسڈ نہیں کرے فیوچر میں. اور ان کے پاس جو ہیئرز تھے ان کے اڈاپٹ سنز، اب جو یہ قانون ہے اب یہ بھی واپس لیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تیسرا، it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced
and the number of European soldiers would be increased, it was also decided that instead of recruiting soldiers from Oudh Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikhs and Pathans. یعنی اس سے پہلے صرف جو سولجرز تھے وہ صرف اودھ بہار اور سینٹرل انڈیا سے بھرتی ہو رہے، لیکن اب جو سکھس تھے، گورکھاز تھے یا پٹھانس تھے، اب ان کو بھی ریکروٹ کیا گیا فوج میں. اس کے بعد جو چوتھا اہم پوائنٹ ہے، the land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicious and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. پانچواں اہم پوائنٹ ہے، the British decided to respect the customary religious and social practice of the people in India. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے ریلیجس میں مداخلت کی. اب ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب برٹش گورنمنٹ ہندوستان کے مذاہب میں مداخلت نہیں کرے گا. اور لاسٹ اور سکس کیا ہے، policies were made to protect landlords and zamindars and given them the security of the rights over their lands. اور جو پالیسیز بنائی گئی ہے تاکہ وہ لینڈ لارڈ یا زمیندار جو ہے ان کو وہ سیکورٹی، تاکہ ان کی جو لینڈ ہے وہ سیف رہے. تو thus a new phase of history began after 1857. تو ہم یہ کہیں گے کہ 1857 کے بعد ہندوستان میں ایک نئی تواریخ شروع ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہندوستان نے پھر انگریزوں سے 1947 میں کامیابی حاصل کی. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں، جو ریبل 1857 ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ انڈیپینڈنٹ وار اگینسٹ برٹش. کیونکہ اس سے پہلے انگریز کچھ بھی نہیں مانتے تھے ہندوستان والوں کی، کوئی بھی بات نہیں وہ مانتے تھے، کوئی جو بھی مرضی ان کو ہوتی تھے ایسے قانون وہ ہندوستان میں پاس کرتے تھے. لیکن جب 1857 کا ریبل ہوا ہے تو انگریز جو ہے یہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اب ایسے قوانین بنائے ہیں جو کہ ہندوستانی عوام کے خلاف نہیں بلکہ وہ ان کے فیور میں تھے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس واز دا لیسن ریبل 1857. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بالکل آپ نے یہ ذہن نشین کیا ہو کہ کس طرح ہندوستان میں ریبل شروع ہوئے اور پھر کس طرح ہندوستان والوں نے انگریز نے جو بھی قوانین بنائے ہیں ان کو کیسے واپس دلایا گیا. تو میں آپ سے کچھ ملٹیپل چوائس کوشچنز بتاؤں گا. When did first war of independence take place? When did first war of independence take place? اس کا آنسر ہے 1857. دوسرا ہے What was the demand of Rani Lakshmi Bai of Jhansi from the British to adopt a son? یہ آپ جانتے ہیں. اس طرح ایک اور کوشچن ہے Who was the last Mughal emperor? Yes, Bahadur Shah Zafar. Where was Bahadur Shah Zafar exiled and died? یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. رنگون جیل جو میامار ہے، جس کو پرانا نام برما ہے. When did Bahadur Shah Zafar die? یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے 1862. ٹھیک ہے. From where did the Indian revolt of 1857 start? کہاں سے شروع ہوا؟ میرٹھ. ٹھیک ہے. اور ایک کوشچن ہے Who led the revolt from کانپور سے کس نے ریوولٹ شروع کیا ہے؟
नाना साहब, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई डाइड एट, कहाँ वो डाई हुई? ग्वालियर में हुई, ठीक है, ये इसका आंसर है। When was the subsidiary alliance imposed on Oud? 1801 AD। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है When was सती प्रथा banned? 1829। When was widow remarriage permitted? ये आपके मैंने बताया है कि जो विडो है उनको रिमैरेज परमिट कब दी गई है? 1856 AD। तो एक और क्वेश्चन है, द ब्रिटिश टूक हाउ मेनी इयर्स टू सप्रेस द रिवोल्ट 1857। 1857 जो रिवोल्ट है, बगावत है, उसको दबाने के लिए कितने साल लग गए अंग्रेजों को? 2 years, 2 साल लग गई, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, लखनऊ कब रिकैप्चर किया है अंग्रेजों ने? 31 मार्च 1858, ठीक है। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है इस लेसन के द्वारा। तो इसके साथ ही ये लेसन अब मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके सवालात मैं आपको लिखवाऊंगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।